ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سناؤ بچوں، کیا حال چال ہے؟ اللہ کرے کہ آپ سب خیریت سے ہوں. اچھا جی، ہم نے پچھلی کتنی آیات پڑھی تھی؟ 36 آیات پڑھ لی تھی ہم نے سورۃ النساء کی، اور آپ پڑھتے ہیں آیت نمبر 37. الذین، وہ لوگ جو یبخلون، بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ، اور حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، وَيَكْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں، ما، اس سے جو آتاہم اللہ، اللہ نے انہیں دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، عذاب مہینہ، رسوا کرنے والا. والذین، اور وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے اموال، مال کی جمع اموال، رعاء الناس، ریا کہتے ہیں دکھاوے کو، ریاکاری کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر. وَمَن یکن الشیطان، اور وہ شخص کے ہو شیطان، لہو، اس کا، قرینا، ساتھی، فساء قرینا، تو برا ہے ساتھی. تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کا ساتھی جو ہے شیطان ہے. تو لیکن شیطان بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو یہ لوگ شیطان سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں. آپ نے قرآن پاک کی آیت شاید پڑھی ہے، جہاں آگے آئے گی کہ شیطان بھی کہتا ہے کہ میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں. وَمَاذَا، اور کیا تھا، علیہم، ان پر، لو، کاش، جا، اگر، آمنو، و ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَأَنفقوا، اور خرچ کرتے، مما، اس میں سے، رزقکم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، وکان اللہ، اور اللہ ہمیشہ سے ہے، بہم، انہیں، علیمن، خوب جاننے والا. اللہ ان کو ہمیشہ سے خوب جاننے والا ہے. اب اس کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ سے کترانے والے بخیل لوگوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے موقع پر مال خرچ کرنے سے جی چراتے ہیں، تو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرنا ہوتا بخل. اب البخل کی جہاں تعریف ہو رہی ہے کہ بخل ہے کیا چیز، کنجوسی جسے ہم کہتے ہیں. تو کنجوسی اصل میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کنجوسی کی؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرنا، جو اللہ نے ان کو دیا اس کو چھپانا، جو اللہ نے ان کو فضل عطا کیا اس کو چھپانا. تو کچھ لوگ جو ہیں مثلا ماں باپ کو دینا، قرابت داروں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، ماں باپ کو نہیں دیتے، یتیموں کو، مسکین، پڑوسی، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، ساتھی کو، مسافر، غلام اور ماتحت، ان کو محتاجی کے وقت فی سبیل اللہ نہیں دیتے. اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کا بھی بخل کا اور فی سبیل اللہ خرچ نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. صرف یہی نہیں، یامرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی وہ بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ تم بھی بخل کرو، اس طریقے سے مال بچا لو. تو ایک تو ہو گیا نا کہ مال خرچ کرنا. تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی عادت میں بخیلی ہوتی ہے، وہ مال کے علاوہ اور بھی کچھ نہیں آسان کرنا چاہتے کسی کے اوپر. اگر پاس ہلکی کوئی چیز ہو بھی، کوئی چھوٹی موٹی، تو وہ بھی نہیں دینا چاہتے، کسی کا کچھ سنور نہ جائے.
یعنی کسی کا کچھ سنور نہ جائے. کسی پاس کو ہنر ہوتا ہے تو وہ دینا ہی نہیں چاہتا، پیسوں سے بھی نہیں دیتا، دینا ہی نہیں چاہتا. اور کچھ لوگوں کے پاس نا حکمت کی باتیں ہوتی ہیں. حکمت کی باتوں کے علاوہ یہ دوسری یہ دوائیاں جو ہوتی ہیں نا، دوائیوں کی حکمت ہوتی ہے کئی لوگوں کے پاس ہے، تو یہ نہیں دیتے. تو کیا ہے چیز، مجھے نا کسی نے نسخہ کسی دیکھے نا، باتیں باتیں سے اس کے منہ سے نکل گیا. وہ تھی حکیم کی بیوی. تو باتوں باتوں سے نا اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ میں نے کہا کہ آپ کو وہ مسئلہ تھا اوور بلیڈنگ کا، تو وہ کیسے حل ہوا؟ تو کہنے لگی کہ وہ نا میں نے کورس بھی بڑے کیے، دوائیاں میڈیسن پڑھی لی میں نے، اور نا آخر وہ نہ حل ہو سکا. تو اب بہت زیادہ جو میرے اندر جو ہے ویکنس ہو گئی تھی. تو اب انہوں نے ایک ہی حل ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آپریٹ کر دیا جائے، آپریٹ کر کے بیضادانی نکال دیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا معاملہ. تو کہنے لگے آپریٹ کے لیے بالکل اب ہم تیار ہو گئے تھے، اتنا معاملہ بڑھ گیا تھا. تو پھر مجھے یاد آیا، اب اس کے ہسبینڈ فوت ہو گئے تھے نا، کہنے لگی پھر مجھے ایک دن یاد آیا، میری ساسو ماں نے کہا کہ تمہارا جو ہسبینڈ تھے وہ اس چیز کی جو اس طریقے سے دوائی بنا کے دیتے تھے، بتا دیتے تھے بس وہ. تو کہنے لگی کہ میں نے وہ دوائی جو ہے لی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ چیزیں میں نے لی، تو اس سے مجھے بالکل افاقہ ہو گیا اور بالکل ختم ہو گئی میرا جو مرض ہے، ایسے ختم ہو گیا جس طرح تھا ہی نہیں مجھے. تو کہنے لگے یہ تو آزمودہ تھا لیکن نا میرے ذہن سے نکلا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ نا یہ مجھے لکھوا دیں. کہنے لگی کہ لکھوا تو دوں گی لیکن نا کسی اور کو نہیں بتانا. میں نے کہا کہ جو میرے جاننے والے ہیں نا وہ آپ کے گاہک نہیں ہیں. یعنی بیٹے آپ کہہ رہے تھے نا حکمت آگے سے، میں نے کہا کہ جو میرے جاننے والے ہیں نا وہ آپ کے گاہک نہیں ہیں، آپ کے کوئی فرق نہیں آئے گا گاہکوں میں. لیکن میں بتاؤں گی تو صحیح لوگوں کو، جس کو مسئلہ اس طرح کا ہوگا کوئی میرے سے بات کرے گا تو میں بتاؤں گی تو صحیح لوگوں کو، اور یہ بہت اچھی بات ہے. تو پھر اس نے نا مجھے بتا دیا، نسخہ کو لمبا چوڑا نہیں تھا، بتا دیا. تو میں نے اس کو کئی خواتین پہ آزمایا کہ وہ بالکل ٹھیک نکلا. تو اب میں ہر جگہ پہ اس کی تشہیر جو ہے وہ کرتی ہوں. باقاعدہ جو واٹس ایپ کا گروپ ہے اس کے اندر بھی میں نے دیا کہ یہ اتنا ایک مہلک مرض ہے کہ ڈاکٹری علاج اس کا ہے ہی نہیں آپریٹ کے علاوہ، اور دیسی نسخہ اتنا کامیاب ہے یہ. تو اب دیکھیے کہ وہ کوئی حکمت کی بات ہے تو وہ دینا نہیں چاہتے لوگوں کو کہ کسی کا سنور نہ جائے کچھ. تو وہ آپ بھی نسخہ جو ہے وہ نوٹ کر لیں. جس عورت کو اوور بلیڈنگ ہو رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی عمر کی عورت ہے، چاہے وہ ان میرڈ ہے، چاہے وہ میرڈ ہے، چاہے وہ ادھیڑ عمر ہے، جس طرح وہ 50-55 سال کی عمر بن جاتی ہے، تو سب کے لیے جو نسخہ کارآمد ہے. گیرو ہوتا ہے گیرو، اور وہ ہوتا ہے جس طرح یہ گاچی ہوتی ہے، شاید آپ نے وہ مٹی کے قسم ہے چکنی سی، اس کو گاچی بولتے ہیں. پرانے زمانے میں نا لوگ تختیوں کو دھوتے تھے اس گاچی سے، تو اس کے اوپر لکھتے تھے پھر. تو وہ نا گیرو جو ہوتا ہے یہ گاچی کی طرح چکنا ہوتا ہے، لیکن یہ گاچی نہیں ہوتی. جس طرح یہ اینٹیں ہوتی ہیں نا جو اچھی طرح پکی نہیں ہوتی، اینٹیں پلی اینٹیں جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ تھوڑی سی جو بھربری ہو جائیں تو اس طرح کا جو ہلکا سا یہ ریڈ جو کیا اس کو آپ رنگ بولیں گے پھر، اس کلر میں وہ ہوتی ہے. تو یہ آپ 3 شارک لے لیں، 3 شارک نہیں تو 2 شارک بھی بڑی ہے. تو یہ 2 شارک لے لیں آپ، اور وہ نا کچھ ڈھیلیاں ہوتی ہیں، کچھ مٹی کی طرح ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. تو 2-2.5 شارک لے لیں، وہ 3 شارک لے لیں. چلو وہ اس کو نا باریک پیس لیں، باریک پیس کے نا آٹے والی چھاننی سے چھان لیں اسے، تاکہ اس اندر کوئی دھاگا کوئی اس طرح کا نہ ہو کہ وہ گلے میں پھنسے اور وہ نہ ومٹنگ نہ ہو جائے. اس کو اچھی طرح باریک کر کے اسے اس میں لے لیں، اور اس کی نا 3 پڑیاں بنا لیں، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں. اور اگر آپ زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کھایا جائے گا تو 4 کر لیں، لیکن 4 سے زیادہ نہ ہو. اچھا، 7 لے لیں سیب کا مربع.
सेब का मुरब्बा लेना है तो सिर्फ सेब, ताज़ा सेब नहीं लेना। मुरब्बे के अंदर सीरा वगैरह होता है, जो मीठे में पका होता है, इसको हीट आई होती है तो इसकी तासीर बदल जाती है। मुरब्बा ले लें, तकरीबन 1 सेब मुरब्बे वाला वो रोज़ खाएं, और 1 पुड़िया जो है वो ले लें। और वो पुड़िया अगर आप ऐसे मुंह में डाल के जो है वो पी सकें पानी के साथ तो ठीक है, नहीं तो पानी में उसे घोल लें, और ना इस तरह का मोटा मोटा जिस तरह गले से निकल जाए, यानी ज़्यादा पतला करके पानी ना बना लें उसे, तो जिस तरह ये हल्के से उतर जाए इस तरह ना, थोड़ा सा पानी डाल के उसको गीला करके उसको पी लें 1 पुड़िया। और शुरू तब करना है जब मतलब कि मखसूस दिन शुरू हो जाएं। तो पहले दिन से शुरू कर रहे, अगर पहले दिन तो नहीं दूसरे से भी कर सकती हैं आप। तो ये इस तरह की ना जो मेडिसिन पहले लेके बना के रखी जाए, चाहे जो ही मखसूस दिन शुरू हो जाएं तो शुरू कर दी जाए साथ है। 1 सेब 1 पुड़िया के साथ ज़रूर खाना है, कम ना हो तो ज़्यादा चाहे हो जाए। तो ये इसके अंदर गैर हाज़िरी नहीं करनी, ये रोज़ ही रोज़ाना खाना खाने के बाद ये 3 या 4 पुड़ियाँ इन मखसूस दिनों के अंदर लेनी है। उस महीने में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले महीने में जाकर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त जो जमा होया हुआ वो तो खारिज होगा ही, लेकिन अगले महीने में आपको बिल्कुल, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप किसी हकीम से पूछ भी सकते हैं, लेकिन मेरा आजमूदा तजर्बा है, आजमूदा जो नुस्खा आजमाया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी ख़वातीन, तकरीबन ये 100 में से 90 ख़वातीन को यही बीमारी है, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी औरतें मेरे इस जो बात मेरी आप आगे पहुँचाएं, यानी जिस तक मेरी बात पहुँची तो आगे ज़रूर पहुँचाए बहुत को। तो इस तरह की बात जो होती है वो भी देना जो है वो भी एक अच्छी चीज़ है, और ये बुखल की बीमारी का ख़ात्मा करती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कौन सी बीमारी बुखल की बीमारी से बढ़कर है, यानी बुखल की बीमारी से बढ़कर कोई बीमारी नहीं है। एक और हदीस में आता है, ये हदीस है बुखारी शरीफ की, और एक और हदीस में आता है मसनद अहमद में कि लोगों बखीली से बचो, इसने तुमसे अगलों को यानी जो अगले थे उनको राज से उतार दिया, तख्तों से उतार दिया, यानी बादशाही से उतार दिया, तख्तों ताराज किया। इसके बायस इनसे कता रहमी और फिस्क व फजूर जैसे बुरे काम इनसे नुमायां हो गए, यानी उनका बेड़ा गर्क हो गया, बखीली करने से बेड़ा गर्क हो गया। और यहाँ बखीली जो है ये पैसे की बखीली भी है, और अच्छी बातों को छुपाने की बखीली भी है। अच्छी बात को छुपाना भी बखीली है, अच्छे काम को छुपाना भी बखीली है। तो अगर आप दे सकें तो दें लोगों को, जो भी आपके पास है, अच्छी बात या अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये कारून जो था ना, ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पोते का पोता था, और मूसा अलैहिस्सलाम का खालाजाद था, तो रात का हाफिज था, कारी था, खुश आवाज कारी था। इसका खजाना, इसका इतना खजाना था कि 40 लोग इसकी कुंजियों को उठाते थे। और हमारी तरह जो लोहे की कुंजियां नहीं थी उस वक्त, चमड़े की कुंजियां होती थी, चाबियां जानी। तो खुश शक्ल भी था। माल में फिरौन से तीसरे नंबर पर था, यानी पहले नंबर पे फिरौन, दूसरे नंबर पे हामान, और कारून माल में तीसरे नंबर पे था। इतना ज्यादा माल था इसके पास। अच्छा, कौम मूसा में से भी था, पढ़ा लिखा था, ज़हीन था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बस इसे यही कहा था कि अपने माल की ज़कात दो। तो अब ये बिगड़ गया, कहने लगा कि माल तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, अपनी हिकमत से कमाया है, अपने इल्म से कमाया है, ताकत से कमाया है। तो सबसे पहले इसने ज़कात का इनकार किया था, माल देने से इनकार किया था। और फिर इनकार किया तो फिर सिर्फ इनकार ही नहीं कि मुझे माल ना देना पड़े, जाके फिरौन से मिल गया और हर चीज़ से इनकार कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का भी बागी हो गया, हर चीज़ का इनकार कर दिया। तो क्या बना इनके साथ है।
آج کل کے کچھ مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ بھی ہے، مسلمانوں کا ایک ایسا فرقہ ہے جو زکوٰۃ کے منکر ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے. اور باقاعدہ میں نے سنا ہے کہ ایک عورت میرے پاس آئی تھی تو کہہ رہی تھی کہ میں نا اس طرح کا آئی ڈی کارڈ بنوا رہی ہوں، تو کہتے ہیں کہ اس خانے کے اندر وہ اپنا لکھوا لیا جائے نا، مسلک لکھوا لیا جائے تو پھر نا زکوٰۃ نہیں لگتی. تو میں نے وہ آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے کہ میرا جو مال پڑا ہوا نا بینک میں تو اسے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے. استغفر اللہ. تو یہ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ، میں اس سے بھی وصول کروں گا اور اس کے ساتھ جنگ کروں گا، اس کے خلاف جنگ کروں گا، میں جہاد کروں گا اس کے ساتھ جو زکوٰۃ نہیں دے گا. اور قرآن پاک میں بھی بار بار قرآن پاک کے اندر جہاں نماز کا ذکر آتا ہے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آتا ہے. واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اچھا، جہاں بات ہو رہی ہے جہاں بخیلی کی، کہ بخیلی جو ہے یہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان دونوں برائیوں کے ساتھ ہی ساتھ ایک تیسری برائی کے بھی مرتکب تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپاتے تھے. ایک تو خود بخل کرتے، دوسروں کو بھی بخل کی ترکیب دیتے کہ بخل کریں، اور جو ان کو اللہ نے دیا ہے اس کو بھی چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے لوگوں پر. ان کے کھانے میں، پینے میں، اوڑھنے میں، بچھونے میں، لینے میں، دینے میں کہیں ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے. تو آج بھی اس طرح کے انسان ہیں، مال ان کے پاس بڑا ہے، کپڑا ہوگا تو پھٹا ہوگا، جوتا ہوگا تو ٹوٹا ہوگا. اور کبھی جب دینے کا ذکر آیا، اس طرح کے لوگ جو ہیں جن کے پاس بڑا مال ہے، تو میں نے دیکھا کہ خواتین جب کبھی دینے کا ذکر ہے اللہ کے راستے میں تو وہ 10 20 50 دے رہی ہیں، 100 دے رہی، بڑی کبھی انہوں نے دے دیا تو 100 دے دیے. تو ایسا کیوں ہے؟ تو کئی دفعہ میں سوچتی ہوں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے، اللہ کی باتیں انہوں نے پڑھی نہیں ہے قرآن پاک کے اندر. لیکن جب اس کا ذکر آتا ہے قارون کا، تو قارون تو خوش آواز قاری تھا، حافظ تھا تورات کا، تو یہ کیوں پھر گیا؟ بس اللہ جس کے ساتھ ناراض ہو جائے، بس میں تو یہی کہتی ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لقنود وانہ علی ذالک لشہید، یعنی انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اور وہ خود ہی اپنی حالت پر، اپنی خصلت پر گواہ ہے. وہ علی ذالک لشہید، وہ خود بھی گواہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا. اور ہم لوگ بھی بیٹھے کبھی لوگوں میں تو اکثر کہتے رہتے ہیں بس جی ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے، بس جی بس اللہ کی رحمتوں سے ہی ہم نے جنتوں میں جانا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ بھی نا یہ صورت عادیات کے اندر ہے کہ وہ مال کی محبت میں مست ہے، بہت شدید ہے مال کی محبت میں. یہاں بھی یہی فرمان ہے کہ اللہ کے فضل کو جو چھپاتا رہتا ہے، پھر انہیں دھمکایا جا رہا ہے کہ کافروں کے لیے ہم نے اہانت امیز عذاب تیار کر رکھے ہیں. کفر کے معنی پوشیدہ رکھنا، چھپا لینا. پس بخیل بھی اللہ کی نعمتوں کو چھپانے والا ہے اور اس پر پردہ ڈالنے والا ہے، بلکہ ان کا انکار کرنے والا ہے، پس وہ نعمتوں کا کافر ہوا. حدیث شریف میں ہے اللہ جب کسی بندے پر اپنی نعمت انعام فرماتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا اثر اس پر ظاہر بھی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعائے نبی میں ہے، ایک دعائے نبی میں ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزار بنا اور ان کی وجہ سے ہمیں اپنا ثنا خواں بنا، یعنی اپنی ثنائیں کرنے والا، حمد ثنائی کرنے والا بنا، ان کا قبول کرنے والا بنا اور ان نعمتوں کو ہمیں بھرپور عطا فرما. یہ ابو داؤد میں ہے. بعض سلف کا قول ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے اس بخل میں ہے کہ وہ جو اپنی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپانے میں کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے آخر میں ہے کافروں کے لیے ذلت امیز عذاب ہم نے تیار کر رکھے ہیں. کوئی شک نہیں کہ اس آیت کا اطلاق ان پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر یہاں مال کا بخل بیان ہو رہا ہے، وہ علم کا بخل بھی اس میں بطور اولا داخل ہے. خیال کیجئے کہ آیت کا جو بیان ہے تو اقربا
ज़ोफ़ा को माल देने के बारे में है। इस तरह के इसके बाद वाली आयत में भी रियाकारी के तौर पर फी सबिलिल्लाह माल देने की मजम्मत भी की बयान की जा रही है। पहले इनका बयान हुआ जो मुमसिक और वकील हैं, कूड़ी कूड़ी को दांतों से थाम कर रखते हैं। अच्छा, तो अपने दिल के अंदर ना फैसले ठीक किया करें, ज़ाहरी फैसले भी ठीक किया करें, बातनी फैसले भी ठीक किया करें। तमाम उलमाए उम्मत कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक ने जो फैसला हज़रत उमर फ़ारूक को खलीफा बनाने का किया था, इस पर हज़रत उमर फ़ारूक ने जितने काम किए साथ साथ अबू बकर सदीक को भी उसका अजर मिलेगा, क्योंकि उसने फैसला सही किया था। अब वो कितने ही लोग हैं जो बखीलों को, नकम्मे लोगों को वो खिलाफत सौंप के चले गए, तो उन्होंने दुनिया के अंदर कितनी जो है वो दुनिया को सताया, जलील किया लोगों को। तो फैसले जो है ना, फैसलों के ऊपर अल्लाह ताला अजर देते हैं, बेहतरीन फैसलों के ऊपर भी अजर मिलेगा। तुम बेहतरीन काम करके फैसला करके दुनिया के अंदर छोड़ गए हो। अच्छा, ये इल्म का जो बुखल है ना, ये भी हदीस में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुब्बुल हज़न से पनाह मांगो। सहाबा कराम ने पूछा अल्लाह के रसूल जुब्बुल हज़न क्या है? फरमाया वो जहन्नम के अंदर एक कुआं है जिससे खुद जहन्नम 400 दफ़ा एक दिन में पनाह मांगती है। अस्तगफिरुल्लाह। पूछा कि उसके अंदर कौन जाएंगे? नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया वो आलिम जो दिखावे के लिए दीन का काम करते हैं। इसके अंदर भी दिखावा आ गया, रियाकारी आ गई। तो एक हदीस में है कि अल्लाह ताला ना तमाम अव्वलीन आखरीन को जमा करेगा, एक आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाएगा, जिसने अल्लाह के लिए किया है वो अल्लाह से ले ले। जिसने जो दुनिया के अंदर काम अल्लाह के लिए किया था वो अल्लाह से ले ले, जिसने दूसरे को शरीक किया है वो उसी से ले ले, क्योंकि अल्लाह शरीकों से बहुत बेजार है। तो हमें हर काम जो है नेकी, दीन का काम, और कोई भी हम अपनी ज़ुबान से किसी को फ़ायदा दें, अपने हाथ से किसी को फ़ायदा दें, अपने जिस्म से किसी को फ़ायदा दें, माल से किसी को फ़ायदा दें, तो उन सब की उम्मीदें अल्लाह ताला से ही रखनी हैं। तो डरना नहीं है किसी से, अच्छी बात कहते हुए डरना नहीं किसी से, क्योंकि जब हम डरेंगे नहीं तो जो हमारी तौहीन होगी, बेइज्जती होगी, तो उसके ऊपर अजर अजीम अल्लाह ताला फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। आज भी ना लोग कहते हैं कि हजरत अली के पास बहुत इल्म का खजाना था, और ज्यादातर कुछ लोग जो है ना हर वक्त या अली के नारे लगाते रहते हैं, और वो बस उठते बैठते जाने जाने जा लीजिए काम, बस अली पे डोरे फेंक दी हमने, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते रहते हैं। हजरत अली ने खुद पर इरशाद फरमाया एक दफ़ा कि जो बंदा ये ख्याल करता है कि हमारे पास कुरान पाक और हदीस के अलावा कुछ और है तो इसने झूठ कहा। तो हजरत अली तो साफ बयान करके गए हैं कि कुरान और हदीस ही हमारे पास, और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अली के नाम पे मजहब एक अलग कर लिया है। नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया सच्ची सच्ची बात किया करो, सच्चाई अमानत और झूठ खयानत है। ये कलमात कभी मानी से पूर्व भी थे, लोग झूठ की तरफ नहीं जाते थे। एक इमाम ज़हरी के बारे में आता है ना कि जब उसने गवाही दी तो हाकिम वक्त ने कहा कि आपने झूठ कहा, तो इतने गुस्से के अंदर आ गए, कहने लगे कि खुदा की कसम अगर आसमान से भी आवाज़ आ जाए कि आज के बाद झूठ हलाल है, तो तब भी कभी झूठ ना बोलूँ मैं। तो ये कलमात कभी मानी से पूर्व थे, गोया इनमें एक रूह थी जो लोगों के दरमियान सुबह शाम गर्दिश करती थी। आज वो रूह नहीं है लोगों के अंदर।
سچائی ہے ہی نہیں، ختم ہوگی سچائی۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو ظاہر کرو، چھپا کے نہ رکھو۔ اور سب سے بڑی چیز ہے علم نہیں چھپانا۔ اور یہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی، ان کی کتابوں میں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات تھیں، اور باقی جو ساری کتاب پہ عمل کرتے ہیں صفات کو چھپا دیا۔ اور ان کی صفات چھپانے کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ہیں جو محروم رہ گئے، نبی آخر الزمان کے اوپر ایمان لانے سے محروم رہ گئے، کیونکہ انہوں نے ان کی صفات کو چھپا دیا۔ اور اس کے بعد پھر آیات کے اندر اس چیز کا بیان ہو رہا ہے کہ جو دیتے ہیں لیکن بدنیتی اور دنیا میں واہ واہ ہونے کی خاطر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جن 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی وہ یہی ریاکار ہوں گے۔ ریاکار عالم ہوگا، ریاکار غازی ہوگا، ریاکار سخی، ریاکار غازی کا بھی آتا ہے اور ریاکار شہید کا بھی آتا ہے۔ ریاکار سخی یعنی دکھاوے کے کام کرنے والے یہ۔ تو ایسا سخی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تیری ہر راہ میں میں نے اپنا مال خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے جواب ملے گا کہ تو جھوٹا ہے، تیرا ارادہ تو صرف یہ تھا کہ تو سخی مشہور ہو جائے، سو وہ تو ہو چکا دنیا کے اندر، جو کچھ تجھے نام چاہیے تھا دنیا کے اندر تو نے نام بڑا کمایا، یعنی تیرا مقصود دنیا کی شہرت تھی، وہ میں تجھے دنیا میں ہی دے چکا، بس تیری مراد حاصل ہو چکی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم سے فرمایا، اور جو تینوں جو ریاکار ہیں ان سے جنت بھڑکائی جائے گی، ان کو پکڑا جائے گا اور جنت میں پھینک دیا جائے گا۔ غازی اور جو شہید کی شہادت بھی قبول نہیں ہوگی، وہ بھی شہرت چاہتا تھا، عالم بھی شہرت چاہتا تھا، سخی بھی شہرت چاہتا تھا۔ تو شہرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے شہرت چاہی تھی، شہرت میں نے دنیا کے اندر دے دی تھی تمہیں۔ اچھا، حضرت عدی بن حاتم تھے تو ان کا باپ بڑا سخی تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے عدی سے فرمایا کہ تیرے باپ نے اپنی سخاوت سے جو چاہا وہ اسے مل گیا، یعنی اب آخرت میں حصہ اس کا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان تو بڑا سخی تھا، جس نے مساکین و فقراء کے ساتھ بڑے سلوک کیے اور نام الہ سے بہت غلام آزاد کیے، تو کیا اسے ان کا نفع ملے گا؟ یعنی جہالت میں کیا وہ سارا کام، اسلام سے پہلے کیا، اسلام کو قبول نہ کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے تو عمر بھر میں ایک دن بھی نہ کہا کہ اے اللہ میرے گناہوں کو قیامت کا دن معاف فرما دینا ہے۔ اب اس حدیث سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور اپنے شواہد کے ساتھ بالکل حسن درجے کی ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ نیکی کا کام کرو اور پھر اللہ سے ضرور اس کا معاوضہ مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے ضرور یہ سوال کیا کرو کہ اللہ میں نے جسے تیری رضا کے لیے کیا، دل کے اندر بھی جگمان رکھو، اپنی تنہائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، اللہ تو اس عمل کو قبول فرما رہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دیواریں اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ کہہ بھی رہے تھے کہ اے اللہ ہم سے قبول بھی فرما لے اسے، اتنا بڑا کام کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے اللہ قبول فرما لے ہم سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نیکی چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو تو قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے۔ تو قبولیت کی دعائیں، صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں دے کر، جا علم یا کچھ بھی تو دے کے اللہ کے راستے میں، تو خود سے اسی کے لیے اسی کے سر پہ نہ چھوڑ دیا کرو بس یہ لے لیں اور میرے لیے دعا کر دینا، اس سے بھی کہہ دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن خود بھی دعائیں کرنی ہیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں چھوڑ دینی دعائیں کہ بس دوسرے تمہارے لیے کریں، خود اپنے لیے دعائیں کریں کہ اللہ میرے صدقے کو، اس خیرات کو، اس عمل کو تو قبول فرما کے تو مجھے قیامت کے دن معافیاں دے دینا۔ اس لیے یہاں بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کا ایمان اللہ پر اور قیامت پر نہیں ہے۔ اگر ان کا ایمان اللہ پر ہوتا، قیامت کے دن پر ہوتا، تو شیطان کے پھندے میں یہ پھنس نہ جاتے لوگ اور بد کو برا بھلا نہ سمجھ بیٹھتے، یہ شیطان کے ساتھی ہیں،
बद को भला समझ लिया उन्होंने। तो शैतान इनका साथी है, साथी की बुराई पर इनकी बुराई भी, यानी जिस तरह का साथी होगा, जो साथी बुरे काम करेगा तो वो भी बुरे। कितने ही लोग हैं कि जो अपने साथियों को नमाजी बना देते, नेक रास्ते पे लगा देते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इन्हें अल्लाह पर ईमान लाने और सही रास्ते पर चलने और रियाकारी को छोड़ देने और इखलास और यकीन पर कायम हो जाने से कौन सी चीज़ माने है। इनका इसमें क्या नुकसान है, बल्कि सरासर फायदा है कि इनकी आकबत संवर जाएगी। ये क्यों अल्लाह की राह में माल खर्च करने से तंग दिली कर रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत और इसकी रजामंदी हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं करते। अल्लाह इन्हें खूब जानता है, इनकी भली और बुरी नीयतों का इसे इल्म है। अहले तौफीक और गैर अहले तौफीक सब इस पर ज़ाहिर हैं। वो भलों को अमल साले की तौफीक अता फरमाकर अपनी खुशनुदी के काम इनसे लेकर अपनी कुर्बत इन्हें अता फरमाता है और बुरों को आली जनाब और ज़बरदस्त सरकार से धकेल देता है, जिनसे इनकी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाती है। अल्लाहुम्मा फ़ज़ना मिन्हु आयाज़न बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला हम सब को बखीली से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।